عظمہ بخاری صاحبہ مولا بخش چانڈیو صاحب نے تو کھلی صاف بات کہہ دی کہ بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو واڈا صاحب آج سینیٹر نہ ہوتے. نواز شریف صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ ان کو صحت دے, ان کے تو ہوتے ہوئے یہاں پہ آپ کی پارٹی کی جانب سے سپورٹ کے اندر جو ہے آپ کا اپنا وزیر داخلہ نہیں ہے, محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے, سینیٹر بن گئے, تو یہ کیا ہوا عظمہ صاحبہ؟ نہیں, اس میں کون سی مطلب ممنوع بات ہو گئی. ایک جو ہے وہ شخص ہے جو پولیٹکس پہلے انٹرم رہا ہے, اس کے بعد وہ پولیٹکس میں جو ہے وہ انٹر ہونا چاہتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے, بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا, ہم نے بھی سپورٹ کیا, اور وہ سینیٹر بن گئے. کیا اس سے پہلے کبھی ایسے سینیٹرز نہیں بنے, یا سینیٹرز جو ہیں ان کو بنانے کا کوئی خاص فارمولا ہے جس کے اوپر ہم پورے نہیں اترے؟ تو پھر تو آپ کا سوال جائز ہے. اور اگر یہ ہے کہ پوری اور وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں, سو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ان کی اپوائنٹمنٹ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, تو اس میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ مزید کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک صرف اگر سوال کرنے کی اجازت دیجیے, آپ نے کہا کہ ایک شخص اگر پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے, تو یعنی میرے خیال میں ان کی پالیٹکس کے اندر اگر کوئی انٹری ہے تو تبھی سے ہے جب سے انہوں نے نگراں حکومت سنبھالی ہے. اس سے پہلے تو ان کا میڈیا کے اندر ہی ایک ایکسپیرینس ہے, ایسا ہی ہے نا؟ مطلب مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ اس سے پہلے کبھی وہ پالیٹکس میں تھے, ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل, ہاں بالکل ایسے ہی ہے, وہ کبھی نہیں تھے. کبھی نہیں, تو اس کا مطلب ہے جو ہے وہ گروپ سے تعلق تھا. جی بہتر, بات تو پوری کر لیں. جی بولیے آپ بولیے. جی, میڈیا گروپ سے ان کا تعلق تھا. ان کو ایک آپشن ملی, ان کو جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے جو ہے ان کو نامینیٹ کیا گیا, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہی فیصلہ کیا, اور ان کی اچھی تھی, ان کی کارکردگی بھی بہتر تھی. پنجاب کے حوالے سے جو منصوبے تھے ان کو پورا کرنے کے حوالے سے, اور انہوں نے ایک اچھا ٹینیور اپنا گزارا. اور اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے پالیٹکس ہی کرنی ہے, مجھے اب یہ جو ہے وہ چوز کرنا ہے فیلڈ, تو اس میں کوئی برائی نہیں. اچھا, میں ویسے ہی, چونکہ ظاہری بات ہے ہم بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا اگر کبھی میں نے کریئر چینج کرنا ہو تو میرا کوئی پراسپیکٹ بن سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا روٹ ہے کہ میں بھی چند مہینوں کے اندر اگر پالیٹکس میں چھلانگ ماروں تو کسی دن میں پی سی بی کا چیئرمین بن جاؤں یا میں سینیٹر بن جاؤں؟ یہ ہو سکتا ہے میرے لیے ممکن ہے, یا آپ نہیں سمجھتے میرے اندر وہ گر موجود ہے؟ نہیں, آپ اس سے نہیں, آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ اس سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ ہر طرف جو ہے وہ بہت جے کار ہے. آپ کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اون اور اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے, تو آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو بالکل آپ کے رستے کھلے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے آج میرے یہ گر بتا دیے, میرے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. مہر بانو صاحبہ, آپ کو پتہ ہے آپ زیادہ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں. شکریہ آپ کا, شکریہ بہت. یہ بہنیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بہنیں جو ہے نا وہ بھائیوں کو پھر گائیڈ کرتی ہیں. مہر بانو صاحبہ, یہ آپ چانڈیو صاحب جب بات کر رہے تھے, بھٹو صاحب کی اگزامپل دے رہے تھے, آپ اس وقت کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آپ کی باری نہیں آ سکی. پلیز گو ہیڈ, پھر میں بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ پہلے اپنی بات کر لیجئے. جی اس پہ میں آتی ہوں, مگر سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم اینڈ تھینک یو. میں اتنی لطف اندوز ہوئی ہوں پچھلے 5 منٹ میں, یہ جو الفاظ کی کلا بازیاں جس کو لائک وربل جمناسٹکس کہتے ہیں, وہ سب دیکھ کر بہت مزہ آیا. سو تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. میں جی صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی, جب چانڈیو صاحب بھٹو صاحب کی بات کر رہے تھے, میں بالکل ان کی بات سے سہمت ہوں, مگر ان کو تو خوش ہونا چاہیے ہے کہ آج وہی عدلیہ جس پہ دباؤ تھا تب جب بھٹو صاحب کا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا, ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, کاش کہ تب عدلیہ اسی طرح کھڑی ہو جاتی تو آج بہت چیزیں مختلف ہوتی. ایک تو بھٹو صاحب زندہ ہوتے, پاکستان کی سیاست ہی مختلف ہوتی, یہاں پر سیاست میں شاید مداخلت ہی نہ ہوتی. آج آپ کے سامنے 6 ججوں کا خط ہے, کس طرح ان کو زد و کوب کیا گیا, کس طرح ان پہ دباؤ تھا, دباؤ کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے تو جو ججز ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کے, سیشن کورٹس کے, ان کا بھی حوالہ دیا کہ ان پر بھی دباؤ ہے. انہوں نے کیسز کا بھی حوالہ دیا. تو کاش کہ یہ سب پہلے ہوا ہوتا, ہم اپنے لیڈران کو محفوظ رکھ سکتے, ہم ان کو بچا سکتے, ہم پاکستان کی سیاست کو کسی فرق موڑ پر اس وقت پاتے, اور ہم اس واپس یہ جو دائرہ ہے جس کا سفر ختم ہی نہیں ہونے کو ہے, شاید وہ دائرہ ختم ہو چکا ہوتا, ٹوٹ چکا ہوتا, تو بہت بہتر ہوتا. مگر چانڈیو صاحب کو تو آج خوش ہونا چاہیے ہے جی, ان کے لیڈر نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید نے اپنی قربانی دی, اور آج ان کی قربانی ہی رنگ لا رہی ہے نا, کہ عدلیہ
کو اپنے ماضی پر افسوس ہے کہ انہوں نے 40 سال بعد ایک کیس کھولا اور آج وہی عدلیہ شاید اسی کیس کے کھلنے سے متاثر ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم وہ اتہاس دوبارہ ہم وہ تاریخ نہیں لکھیں گے، ہم ایک نئی تاریخ لکھیں گے جہاں پہ عدلیہ مضبوطی سے کھڑی ہوگی اور وہ اپنی آزادی کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی، چاہے اس پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں تو امید ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی نکتہ تو ہے نہیں، یہ تو ہر پاکستان شہری کا، پاکستان کے ہر شہری کا یہ ایک ان کے لیے ایک ضروری نکتہ ہے کہ اس ملک میں عدل ہو، انصاف ہو اور آزادی سے ہو، دباؤ سے محفوظ ہو۔ بالکل تو ہم سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔